سے مضبوط ہے، میرا تعلق اس ذات سے ہے جو 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دکھایا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں پانی کی اوقات کیا ہے جو مجھ سے دور ہو سکتا ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں جاؤ پانی سے جا کر کہہ دو تمہیں غریب نواز بلا رہے ہیں۔ ایک آواز تھی، آنا ساگر قدموں میں آ کر پڑتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم ہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین کرام فرماتے یہ آیت کریمہ جو ہے اولیاء کرام کی شان بیان کرتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ولی انسان ولی بننا چاہے یا ولی کو دیکھنا چاہے تو ولی کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر وہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، تیسرا یہ ہے کہ اس کا رشتہ اپنے پیر کامل کے ساتھ مضبوط رشتہ ہو، جس کا وہ مرید ہے، ان کے جو پیر ہیں ان کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہو، تب جا کر ولایت کے مقام پر پہنچا کرتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، غائب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 73 میں سے جنت میں جانے والا ایک ہے۔ اب آپ ان میں تلاش کریں، اگر آپ تلاش کرنا چاہیں عالم آپ کو ہر جماعت میں مل سکتا ہے۔ آپ اگر محدث کو تلاش کرنا چاہیں محدث آپ کو ہر جماعت میں مل سکتا ہے، مفتی آپ کو ہر جماعت میں مل سکتا ہے، مفکر ہر جماعت میں مل سکتا ہے، مفسر ہر جماعت میں مل سکتا ہے۔ آپ اگر چاہیں دین کا کام دیکھنے والا کہ دین کا کام بہترین کون کرتا ہے، ہر جماعت میں آپ کو دین کا کام کرنے والے ملیں گے۔ جہاں جہاں آپ نظریں دوڑائیں گے سب جگہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ اندازہ تو لگاؤ وہ ایک ہی جماعت ہے۔ اگر آپ جو غوث اعظم کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک جماعت میں نظر آئیں گے۔ اگر آپ ہند کا بادشاہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی جماعت میں نظر آئے گا۔ اگر آپ دلی کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک جماعت میں نظر آئے گا۔ کلیئر کا صابر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک جماعت میں نظر آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں ان 73 میں سے وہ ایک کیسا تلاش کیا جائے تو دادا شاہ جمال کی چوکھٹ پر آنے والوں، اگر یہاں سے رشتہ مضبوط ہے تو ان کا ایک ہی جماعت سے تعلق ہے، ان کا بھی جماعت ان کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو پتا ہے جس چوکھٹ پر آپ آ کر بیٹھے ہیں، دادا شاہ جمال کے قدموں میں آ کر بیٹھے ہیں، ہندوستان کی زمین پر انہیں جو ہندوستان کی یہ شہنشاہی عطا کی گئی، بالخصوص شہر بیکانیر اور جامسر کی زمین پر لا کر بٹھایا گیا، یہ کون تھا جس نے جامسر کی زمین پر لا کر دادا شاہ جمال کو لا کر بٹھایا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلطنت مغلیہ کے وقت جب ہندوستان کے زمین پر مسلمانوں کا زندگی جینا دشوار ہو رہا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلم کو ستایا جا رہا تھا، بے پناہ پریشان کیا جا رہا تھا، کسی نے توسا کی زمین پر جا کر کہا آقا ہندوستان کی زمین پر ستایا جا رہا ہے، ظلموں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہ توسا کی زمین پر وہ مرد کلندر کون تھا جس نے یہاں کے بسنے والوں کی آوازوں کو سنا ہے، یہاں سے چیخنے والوں کی پکاروں کو سنا ہے، جو یہاں کے درد کو سمجھتا ہے؟ وہ توسا کی زمین پر جسے دنیا خواجہ شاہ سلیمان توسری کے نام سے یاد کرتی ہے، لوگوں نے کہا حضور ستایا جا رہا ہے ملک ہندوستان پر، تو توسا کی زمین پر بیٹھ کر ایک خانقاہ کو قائم کیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے فیضان ہندوستان کی طرف روانہ کیا گیا، چاہے وہ دادا شاہ جمال کی شکل میں ہو چاہے کسی اور کی شکل میں ہو، اور بتا دیا گیا سلطنت کو گرا سکتے ہو لیکن ہمارے مریدوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، چاہو جتنی سلطنتیں گراؤ، ہم سے جن کے رشتے مضبوط ہیں
ان کے قدموں کو اکھاڑ نہیں سکتے۔ یہ خواجہ شاہ سلیمان توسیوی کا فیضان آج بھی ہندوستان کی زمین پر سکون سے جی رہے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رشتے پیر سے مضبوط ہوتے ہیں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ شہرتیں عطا فرماتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر پیر سے رشتہ مضبوط ہو تو غوث اعظم جیسی ذات ہتھیلی میں رائے کے دانے کو لے کر کہتی ہے میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھا کرتا ہوں۔ پیر جب خواجہ عثمان ہارونی جیسا ہو اور مرید خواجہ غریب نواز جیسا ہو، خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں سرکار غریب نواز اگر بیٹھے تو دو انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دکھائے جاتے ہیں۔ 18,000 عالم دیکھنے والا ہندوستان کی زمین پر آ کر قدم رکھے اور یہاں کے لوگ اگر کہیں اسے پانی نہ دیا جائے، آنا ساگر پر پہرا لگا دو، ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملے، غریب نواز نے ان کی آوازوں کو سن کر کہا تم یہ پہرا تو لگا سکتے ہو لیکن جانتے ہو میرا پیر کون ہے، میرا رشتہ کس سے مضبوط ہے، میرا تعلق اس ذات سے ہے جو دو انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دکھایا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں پانی کی اوقات کیا ہے جو مجھ سے دور ہو سکتا ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں جاؤ پانی سے جا کر کہہ دو تمہیں غریب نواز بلا رہے ہیں۔ ایک آواز تھی، آنا ساگر قدموں میں آ کر پڑتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیر سے رشتہ مضبوط ہے، آنا ساگر قدموں میں آتا ہے۔ آگے بڑھ کر اگر اور کہوں تو شاہ کی زمین ہے، خواجہ شاہ سلیمان توسیوی علیہ رحمہ کی ذات بابرکت ہے۔ اگر دریا میں سفر کرنے گئے ہیں، دریا میں چل گئے ہیں، کشتی کے اندر سوار ہے اور بھی لوگ کشتی میں سوار ہے، دریا کی لہروں کے ساتھ اگر کشتی ہلتی ہے، لوگوں نے کہا حضور ڈر ہے کہیں کشتی دریا میں لے کر ڈوب نہ جائے، ڈر ہے سرکار کہیں یہ پانی جو ہے ہمیں اپنے اندر غرق نہ کر دے۔ سرکار خواجہ شاہ سلیمان توسیوی کہتے ہیں جانتے ہیں میں مرید کس کا ہوں؟ قبلہ عالم کا مرید ہوں اور مجھے یقین ہے پانی کی اوقات کتنی ہے جو میرے مریدوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پانی سے کہتے ہیں سن قبلہ عالم کا مرید کہتا ہے انہیں نقصان نہ دینا۔ پانی جو لہریں جو ہے خطرے کا نشانہ بن چکی تھی، کشتی کو دریا کے کنارے لے جا کر صحیح سلامت سب کو کنارے لگایا جاتا ہے۔ خواجہ شاہ سلیمان توسیوی کہتے ہیں یہ دیکھو پانی کبھی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اسی خواجہ شاہ سلیمان توسیوی کا مرید جام سر کی زمین پر ہو، اگر پانی کی کنڈی سے کسی بچے کو لا کر چوکھٹ پر رکھا جائے اور کہہ دیا جائے حضور دنیا والوں نے اسے مردہ گھوشت کیا ہے لیکن تیری چوکھٹ پر ہے، بتا تو کیا کہتا ہے؟ روحانیت کی آواز آتی ہے جب شاہ سلیمان توسیوی کے مریدوں کو پانی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو جام سر کی زمین پر بھی کسی کو پانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ توسا سے چلا تھا روحانی فیضان، جام سر سے آ کر اتنا مہکا ہے، اتنا کھلا ہے، لوگوں کو روحانیت کی غذائیں پہنچائی جا رہی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جانتے ہیں آپ آج کس کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں آپ؟ جنہیں کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جنہیں پیر بھی دیکھ کر خوش ہوا کرتے ہیں، اسی میں سے ایک دادا شاہ جمال کا چوکھٹ بھی ہے، دادا شاہ جمال کا آستانہ بھی ہے۔ اگر طبیعت علیل ہو اور پیروں کی بارگاہ میں بیٹھا ہو تو آواز آتی ہے جاؤ اپنے دادا شاہ جمال جاؤ اور شاہ جمال بیکانیری سے کہو کہ ان کا استخارہ کرے۔ اور آپ جو ہے خواجہ شاہ سلیمان توسیوی علیہ رحمہ کے خلیفہ خاص میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مریدوں کے لیے مرید جو ہے اپنے مرید جتنی عزت و طاقت رکھتے ہیں، پیر کہتا ہے ان سے استخارہ کروایا جائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جام سر کی زمین پر آپ جو ہے بیکانیر اور گنگا نگر ہنومان گڑھ کے علاقے والوں اگر اس چوکر پر آ کر تم اپنے روحانیت کے فیضان لے کر جایا کرتے ہو گھبرائیے گا نہیں، یہ فیضان جو ہے یہاں سے نہیں توسا سے چلا ہے اور جام سر سے بانٹا جاتا ہے، توسا سے آیا ہے، یہاں سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جسم میں ایمان مضبوط رکھیے گا، ایسے آستانوں پر حاضری دیتے رہیے گا، اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔